بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ ضحیٰ کا وظیفہ صرف 9 دن، اولاد آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ جس نے ایک بار کر لیا اللہ اسے اولاد عطا کرے گا، ایک بار کر کے آپ آزما لیں۔ سورۃ ضحیٰ کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اکثر و بیشتر گیرانوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اختلافات، تنازعات بڑوں کے درمیان، بچوں کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ جب مسائل طویل عرصے تک قائم رہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حل ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال سب کے لیے بوجھ اور تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آج ہم پڑھنے والوں کو 9 دن کے عمل سے آگاہ کریں گے۔ ملازمت کے اصول کا مسئلہ ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے مسائل ہوں یا گم شدہ عشاء کے لیے، نظر بد دور کرنے کے لیے یا لقوہ یا فالج کا مسئلہ ہو، یا کشادگی رزق کے لیے ہو، شیطانی وسوسوں سے حفاظت اور ہر پریشانی اور الجھن ختم کرنے کے لیے یہ 9 دن کا عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں بھاگ کر نکل گیا ہو اور اسے واپس بلانا چاہتے ہیں تو اس سورہ کو باوضو تنہائی بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی واپس آ جائے گا۔ عمل 9 دن کا کرنا ہوگا۔ اگر مقصد کا حصول نہ ہو تو پھر دوبارہ 9 دن سے عمل شروع کر دیا جائے گا۔ شادی، کاروبار یا کاروباری بندش، بیماری، مقدمات، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی میں ناچاکی اور کسی مقصد کے حصول کے لیے لاجواب اور نہایت ہی آزمودہ یہ عمل ہے۔ سورۃ ضحیٰ کا عمل لاجواب ہے، اس کا کمال بہت اونچا اور عمل بہت مختصر ہے۔ اس سورۃ ضحیٰ میں 11 آیتیں اور 40 کلمات اور 177 حروف ہیں۔ یہ سورت بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر کہی۔ سورۃ الضحیٰ میں 9 کاف ہیں۔ صرف ایک دفعہ سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے اور ہر ایک 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ اول و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، قبولیت کا مقام ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کم سے کم 1 مرتبہ ضرور آپ پڑھیں۔ اللہ کے سارے نام ہیں، جو سب سے زیادہ عظیم نام ہے جو خود اللہ ہے، وہ جو اللہ کا سچا تعارف ہوتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ عطا، شفقت، کریم، رحمت اور بن مانگے دیتا ہے اور بغیر حاجت کے اتنا بخش دیتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ وہ کریم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ 9 حاجتوں کا تصور، 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ حاجتیں اپنے دل میں 1 سے 9 تک رکھیں، مگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو اور فوری اثر چاہتے ہوں تو 1 حاجت کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی سورۃ ضحیٰ نے اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ناراض ہوئے اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا، اور آپ پر اللہ پاک مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، حتیٰ کہ آپ ہر بات والی گھڑی میں بھی پہلے سے زیادہ انعام و کرام فرمائے جاتے ہیں۔ اس سورۃ ضحیٰ میں اللہ پاک نے آپ کو بشارت بھی دی ہے کہ آخرت میں آپ کو شفاعت کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا اور مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے 9 دن اس کو پڑھنا ہے، 9 دفعہ پڑھنا ہے یا کریمو پڑھنا ہے۔ اول و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا بہت ہی خاص اور مختصر سا عمل ہے، جو آپ نے سورۃ ضحیٰ جو ہے وہ 1 بار پڑھنی ہے اور 9 دفعہ آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے، 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے، اول و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ فجر کی نماز کے بعد بھی اور فرض نماز 5 نمازوں کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 9 دن کا یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ جس کو اولاد نہیں دے رہا اس کو اولاد دے، اور جس کی جائز حاجات ہے اس کی حاجات پوری۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔